PDM पंजाब का सरबराही इजलास 13 दिसंबर के लाहौर जलसे की तैयारियों के सिलसिले में मुशावरत। राना सनाउल्लाह कहते हैं PDM जमातें जलसे के लिए तैयार हैं। ताबेदारी की सियासत नहीं चलेगी, अब आवाम की बात होगी। कमर उज़्मा कायरा बोले, लाहौर का जलसा तारीखी होगा। हमने जलसे से मुताल्लिक कमेटियां बनाई हैं। PDM के 13 दिसंबर के जलसे में शिरकत की दावत का मिशन। मरीम नवाज रैली की सूरत में मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेंगी। कायद-ए-आज़म इंटरचेंज से रैली का आगाज होगा। दरोगा वाला में रैली के शुरका से खिताब करेंगी। मरीम नवाज कहती हैं, तब्दीली सरकार के तमाम वादे झूठे। डरपोक हुक्मरान आवाम के दरमियान 2 मिनट भी नहीं आ सकते। सिलेक्टेड से हुकूमत चल नहीं रही। 8 दिसंबर को बड़े फैसले करेंगे। अब आर होगा या पार। सिलेक्टेड टोला लाहौर जलसे से खौफजदा है। महंगाई बेरोजगारी के खात्मे के लिए हुकूमत का घर जाना जरूरी है। मरीम नवाज का लाहौर में सोशल मीडिया कन्वेंशन से खिताब। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, लाहौर में 13 दिसंबर को 1940 की याद ताज़ा करेंगे। आइन और कानून की हिफाजत में नाकाम असेंबलियों में रहने का कोई फायदा नहीं। लीगी कायद आइन की सरबलंदी की जंग लड़ रहे हैं। उनकी साहबजादी भी अवाम की ही जंग लड़ रही है। 13 दिसंबर को लाहौर में आइन की बहाली और कानून की बालादस्ती का फैसला होगा। लाहौर में जलसा करने पर थाना शेरा कोट में नून लीग की क़यादत के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा पुलिस की मदय्यत में दर्ज किया गया। अताउल्लाह तारड़, चौधरी अरशद गुज्जर समेत 500 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अयाज सादिक, जावेद लतीफ, साद रफीक और राना मशहूद भी नामजद। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास। कहते हैं, PDM का एजेंडा तरक्की के सफर में रखना डालना है। आवाम तरक्की चाहते हैं, अफरा तफरी नहीं। मनफी सियासत का जवाब आवाम की खिदमत से देंगे। जिंदा दिलाने लाहौर को करप्ट टोला गुमराह नहीं कर सकता। मुंतखब नुमाइंदों की मुशावरत से अवामी मसाइल हल करेंगे। पेशावर खैबर टीचिंग अस्पताल में ऑक्सीजन की अदम दस्तियाबी से अमवात का मामला। अस्पताल डायरेक्टर समेत 7 अफराद को मुअत्तल कर दिया गया। जाँ बहक अफराद के वर्सा को 10-10 लाख रुपए देने का फैसला। ऑक्सीजन की कमी हुई हलाकतों का सबब बनी। वजीर सेहत तैमूर सलीम छकरा। आज़ाद कश्मीर के इलाके अब्बासपुर की रिहायशी 2 बहनें आज़ाद कश्मीर इंतजामिया के हवाले। दोनों ने एक रोज कबल गलती से LOC पार कर ली थी, जहां भारतीय फौज ने पकड़ लिया था। लापरवाही और बेख्तियाती से हलाकतों में इजाफा। 24 घंटों में मजीद 37 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात 8,339 हो गई। मजीद 3,795 अफराद में कोरोना की तशखीस। मरीजों की तादाद 4,20,296 हो गई। 3,56,000 मरीज सेहतियाब। वफाकी वजीर दाखिला एजाज शाह के यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर आमद। एजाज शाह को चीन से आए कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगा दी गई। प्रोफेसर जावेद अकरम कहते हैं कि वजीर दाखिला को क्लिनिकल फेज 3 की कोरोना से बचाव वैक्सीन लगाई गई। लाहौर में कोरोना SOPs की खिलाफवर्जी पर बड़ा क्रैकडाउन। शादी हाल, दुकानें, चाय कैफे, सैलून्स, होटल, रेस्टोरेंट्स, मार्केट्स और स्नूकर क्लब्स को सील कर दिया गया। दुनिया भर में कोरोना से 15,41,000 हलाकतें। मरीज 6,73,00,000 हो गए। अमेरिका में 2,88,000, ब्राजील में 1,77,000, भारत में 1,40,000, मैक्सिको में 1,10,000, रूस में 43,000, फ्रांस में 55,000, अफगानिस्तान में 1,800 और सऊदी अरब में 5,965 अमवात। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एंटी नारकोटिक्स फोर्स के हेडक्वार्टर्स का दौरा। नई इमारत का इफ्तिताह किया।
یادگار شہداء پر حاضری، شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم کو INF کے آپریشنز کے بارے میں بریفنگ دی گئی، کہا منشیات فروشی کے خلاف کام کرنا ہوگا۔ منشیات سے پیسہ بنانے والوں نے معاشرے اور ملک کو نقصان پہنچایا، پیسہ الیکشن مہم اور مجرموں کو پناہ دینے میں استعمال کیا۔ پاکستان میں 70 لاکھ افراد منشیات کے عادی بن چکے۔ شانگلہ سے افسوسناک خبر، گیس سلنڈر پھٹنے سے دھماکہ، 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ مرنے والوں میں میاں بیوی اور 2 بچے شامل۔ کمرے میں گیس سلنڈر کھلا چھوڑنے کی وجہ سے دھماکہ ہوا، لاشوں کو ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ احتساب عدالت لاہور میں رمضان شوگر ملز ریفرنس کیس کی سماعت، عدالت کی جانب سے شہباز شریف کو حاضری سے استثناء، حمزہ شہباز پیش ہوئے۔ احتساب عدالت نے 3 گواہوں کے بیانات قلم بند کر لیے۔ عدالت نے نیب کے گواہوں کو شہادتوں کے لیے طلب کر لیا۔ کیس کی سماعت 17 دسمبر تک ملتوی۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں ناروبال سپورٹس سٹی کمپلیکس کی سماعت، نون لیگی رہنما احسن اقبال احتساب عدالت میں پیش ہوئے۔ احسن اقبال پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے 22 دسمبر کی تاریخ مقرر۔ عدالت نے ناروبال سپورٹس سٹی کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ قومی احتساب بیورو نے دوران حراست اموات کے الزامات کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ الزام تراشی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کا اعلان۔ ترجمان نیب کے مطابق پری باگین ملزم کے اعتراف جرم کی درخواست پر احتساب عدالت منظور کرتی ہے۔ پلی باگین کرنے والا 10 سال تک الیکشن لڑنے کے لیے نااہل ہو جاتا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کہتے ہیں نیب کی دہشت گردی کی وجہ سے ہر افسر فیصلہ کرنا چھوڑ چکا، ہم پر بے بنیاد الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ چیئرمین نیب پر حق عزت کا دعویٰ دائر کروں گا۔ چیئرمین نیب اور اعلیٰ افسران کے اثاثوں کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کہتے ہیں PTI حکومت غریب کے لیے ڈراؤنا خواب بن چکی، غربت اور مہنگائی کے مارے عوام دن رات تبدیلی کو کوسنے پر مجبور، اداروں کو ٹھیک کرنے کا کہنے والے سب کچھ بیچنے پر تلے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے وکیل کا کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ وہ نیو یارک کی تاریخ کے سب سے بہترین میر بھی ہیں اور امریکہ کے کرپٹ ترین انتخابات کو بے نقاب کرنے کے لیے کام کر رہے تھے۔ انہوں نے کرونا ٹیسٹ سے متعلق کوئی جواب نہیں دیا۔ بھارت میں کسانوں کا احتجاج 11ویں روز بھی جاری، حکومت اور کاشتکاروں کے درمیان مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار۔ کسانوں نے منگل کے روز بھارت بھر میں پہیا جام ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ کے مقامی ہوٹل میں فیشن شو کا انعقاد کیا گیا۔ ماڈلز نے ریمپ پر واک کی تو دیکھنے والے انہیں داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ بیوٹی ورک شاپ کا بھی انعقاد۔ افغان صوبے قندھار کے پولیس ہیڈ کوارٹرز پر خودکش بمبار نے بارود سے بھری کار ٹکرا دی۔ دھماکے کے فوری بعد کار میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ حکام کے مطابق دھماکے میں 24 افراد زخمی ہوئے، جس میں پولیس چیف بھی شامل ہیں۔ برطانیہ میں کل سے بڑے پیمانے پر کورونا ویکسین لگانے کا آغاز۔ ویکسین کو سٹور کرنے کے لیے -70 سے -80 ڈگری درجہ حرارت درکار۔ برطانوی میڈیا کے مطابق لندن کے کرائیڈون یونیورسٹی اسپتال نے بھی ویکسین حاصل کی ہوئی ہے۔ برطانیہ نے فائزر کمپنی کو کورونا ویکسین کی 4 کروڑ خوراکوں کا آرڈر دے رکھا ہے۔ پہلے مرحلے میں 8 لاکھ خوراکیں موصول۔ ترکی کی دفاعی صنعت میں ایک اور بڑی کامیابی، مقامی طور پر تیار کردہ ہیلی کاپٹر کے انجن کی تقریب رونمائی۔
صدر طیب اردوان کا ویڈیو لنک سے خطاب، کہا ترکی ہیلی کاپٹر کے انجن مقامی سطح پر تیار کرنے میں خود کفیل ہو چکا۔ قریب میں ترکی کے وزیر دفاع، وزیر ٹیکنالوجی اور مسلح افواج کے سربراہوں نے بھی شرکت کی۔ نیوزی لینڈ میں پاکستان اسکواڈ کے 12ویں روز کی کورونا ٹیسٹنگ کلیئر، آئسولیشن چھوڑنے کی اجازت۔ 6 اور 9 روز کورونا کیس رپورٹ ہونے والے 2 اراکین آئسولیشن پوری کریں گے۔ مینجڈ آئسولیشن چھوڑنے کے بعد کورونا SOPs لاگو نہیں ہوگا۔ آخری ہیلتھ چیک اپ کل ہوگا۔ کوئنس ٹاؤن میں T20 اور ٹیسٹ سیریز سے قبل ٹریننگ ہوگی۔ اٹلی میں مونزا موٹر ریس فرانس کے سیباسٹین آگر نے جیت لی۔ سیباسٹین آگر نے 7ویں بار ورلڈ چیمپئن شپ کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ ایسٹونیا کے آؤٹانگ ریس میں دوسرے اور سیزن میں تیسرے نمبر پر رہے۔ محکمہ موسمیات نے 2 روز میں ملک کے مختلف حصوں میں بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ آج ملک کے مغربی اور بالائی علاقوں میں داخل ہوگا۔ گلگت بلتستان کشمیر سے پہاڑی مقامات پر برف باری متوقع۔ پشاور، اسلام آباد، سیالکوٹ اور لاہور میں بارش کا امکان۔ تھائی لینڈ میں سیلاب نے تباہی مچا دی۔ سیلاب کی زد میں آ کر 13 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ گھروں میں پانی داخل ہونے سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا۔ ہزاروں لوگ گھر بار چھوڑ کر نقل مکانی کرنے پر مجبور۔ ایران میں بارشوں نے نظام زندگی درہم برہم کر دیا۔ مختلف صوبوں میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری۔ پورے ملک میں اب تک 7 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ سڑکیں اور گھر تالاب کا منظر پیش کرنے لگے۔ خبر ایجنسی کے مطابق لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ جلال پور بھٹیاں میں سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی مچھلی کی فروخت میں بھی اضافہ۔ شہری مچھلی پوائنٹس کا رخ کرنے لگے۔ مسالہ جات سے تیار کردہ مچھلی عوام کی پسند، دکانوں پر رش۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شیرگڑھ میں 500 سال پرانی مسجد جو شیر شاہ سوری کے عہد حکومت میں تعمیر کی گئی، کئی خصوصیات کی حامل یہ خوبصورت مسجد شہر کی پہچان کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس حوالے سے بلیٹن میں شامل ہوگی دلچسپ رپورٹ۔